جی آخری جمعہ مبارک ہو آپ کو ماہ سفر کا۔ خصوصاً آج سورہ فاتحہ کو 3 بار آپ نے اس انداز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ کو میں آج سورہ واقعہ کا بہترین عمل بتاؤں گا، اور چند لمحے بعد اس انداز کے ساتھ ہم سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس کو پڑھیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی میں سورہ مزمل کو شامل کر لیں تو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن مجید کی کون کون سی صورتوں کو آیات کو داخل کریں کہ ہماری تقدیر بدلی جا سکتی ہے، ہمارے فیصلے اچھے ہو سکتے ہیں، ہماری زبان میں اثر پیدا ہو سکتا ہے، تو تمام دوست احباب ماہ جمعہ کے دن یہ تمام عمل بھی کرنے ہیں، اور اسی کے ساتھ نیت بھی کرنی ہے کہ ربیع الاول میں آپ نے کون کون سے عمل اور وظائف کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعوت الفلاح وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو تمام دوست احباب بالکل بغور آپ نے ابتدائی میں جو چیزیں سنی اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی مختصر سی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بات کی جائے سورہ فاتحہ کی، تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ عز و جل کی ذات نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، اور پھر انسان کے لیے کیا ہے۔ یعنی انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، سہولت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں جسے چاہوں شفا عطا کروں، جب میں جسے چاہوں مرض میں مبتلا کر دوں۔ عموماً بخار کے مسائل ہو جاتے ہیں تو بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بخار گناہوں کو جڑنے کا سبب بنتا ہے۔ تو دیگر جو جتنے بھی دوست احباب پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین عمل ایک یہ ہے کہ سورہ مزمل کا لازم اپنے زندگی کے اندر پڑھنا شروع کر دیں۔ ان کی زندگی کے اندر جتنی بھی ڈپریشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ سورہ مزمل بڑی خوبصورت صورت ہے، 2 رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کی بات کی جائے تو اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عموماً دوست احباب کہتے ہیں کہ پانی میں دم کرنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام کائنات کا جو علم ہے پانی کے اندر ہے، پانی کے ایک قطرے کے اندر ہے۔ تو پانی میں ویسے بڑی شفا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں پانی داخل نہیں ہو سکتا؟ آپ کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا۔ ہر چیز میں پانی موجود ہے۔ تو تمام دوست احباب دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اللہ کے کلام سے محبت کریں گے، حضور کی حدیث سے محبت کریں گے، یقین مانیں ہماری زندگی تو ویسے ہی آسان ہوتی جائے گی۔ ایک وقت، ایک لمحہ وہ طے ہے اس وقت میری چارپائی بھی اٹھائی جائے گی، آپ کی چارپائی بھی اٹھائی جائے گی، ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا، دفنا دیا جائے گا۔ ہم نہ کوئی بولنے والا ہوگا نہ کوئی سننے والا ہوگا، تب بھی دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ تو کیوں نہ آج ہم کلام پاک سے، کلام الہی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ چند صورتیں ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد 2 شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے والوں کے چہرے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا نور و نور کر دیا ہے، اور سورہ مزمل پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دل نور و نور کر دیتا ہے، ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ تلے تنہا جنگل میں تنہائی میں سورہ رحمان کی تلاوت کرے اور چشمہ بہہ رہا ہو، کسی پہاڑی علاقے میں ہو، تو سورہ رحمان کی تلاوت کا انداز اور شوق اور لذت ہی کچھ اور ہوگی، اس کی روح کے اندر پاوست ہو جائے گی۔ اگر بات کی جائے تو سورہ اخلاص کی، تو یقین مانے رب تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص کا جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی اکیلا ترے تنہا نہیں چھوڑتا، وہ یقیناً دنیا میں سروائیو کر جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سچ کے بارے میں حکم ہے کہ سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ سے منع فرمایا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو دنیا میں ہمیں گزارنی تو ہے، لیکن اس چیز سے بچنا بھی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا آپ رحمان کے قریب ہو جائیں۔ تو اب چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ سورہ اخلاص کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ کی بڑے سے بڑے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سورہ کوثر کے بارے میں بتایا گیا کہ جو شخص سورہ کوثر کو
129 بار اور 129 دن اس کا چلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب خوب غنی کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ۔ یقین مانے بہت سے طرح تنہا مسلمان ایسے ہیں کہ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سروائیو نہیں کر پاتے، 30 40 50 ہزار روپیہ ان کی انکم ہوتی ہے۔ تو یقین مانے کہ ہم بھی ان میں شامل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ نماز فرض ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے، احادیث سیکھنا اور اس کو سکھانا اور سنت پر عمل کرنا، یہ پیسے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ ہم نے اپنی آخرت بھی اچھی کرنی ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم کہتے ہیں جی ہمارا اچھا گھر ہو، اچھا محل ہو، ہم اچھے کپڑے پہنیں، اسی طریقے سے ہم دنیا میں آخرت بھی اپنی اچھی کرنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی ہرگز انسان بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ رب تعالیٰ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہیں کرے گا۔ مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیاری چیز کب خرچ کریں گے، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 1، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، حدیث پڑھ کے لیں، اس کے اندر 5 احادیثیں ہیں، ایک آیات ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، یقین مانے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور کہ انسان روزانہ جو بھی کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا بچہ مدارس میں گیا اور مدارس میں جانے کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ تعالیٰ کو حیا آئی کہ میں اس شخص کو جہنم میں عذاب دے رہا ہوں، اس کی قبر میں عذاب دے رہا ہوں۔ حکم ہے اللہ کا کہ وہ اس کا بچہ زمین پر اوپر الرحمن اور الرحیم مجھے پکار رہا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ جس کی اولاد مجھے الرحمن اور الرحیم پکار رہی ہے میں اسے عذاب دوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد، نیک اولاد کا صدقہ اس کی مغفرت فرما دی، بخشش فرما دی۔ تو تمام دوست احباب اپنی جو اولاد ہے اسے قرآن سکھائیں، احادیث سکھائیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کا بہت بہت نسل آپ کی پروان چلے گی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ حق اور باطل میں وجدان کر کے دکھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جدا جدا کر کے دکھائیں۔ اب چلتے ہیں ربیع الاول کی طرف۔ دیکھیں ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ اس سے خوب راضی ہوتا ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور محافل کیسی ہونی چاہیے؟ محافل ایسی ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف وہاں پر اللہ کا ذکر، حضور کی نعت شریف، اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، لنگر شریف نہیں ہو سکے تو ضرورت نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنا، یہ اس مسلمان کی نشانی ہے کہ جس نے کامیابی کی منزلیں طے کی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ حضور کا فرمان ہے، اور مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ بھی حضور کا فرمان ہے۔ تو ہمیں غور کرنا پڑے گا، جو چغلی، وعدہ خلافی، بہتان وغیرہ 5واں 6ٹھا کلمہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو بہت زیادہ نالج حاصل ہوگا۔ تمام دوست احباب یہ بات یاد رکھیں کہ جو وظائف ہیں، وظیفے ہیں، عمل ہیں، عملیات ہیں، تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اس کو آپ کی زندگی میں بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو آج کے دن آپ نے یہ 3 کام بھی ضرور کر لینے، یہ بھی سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے کوشش کیا کریں کہ خوشبو آپ کے پاس جیب میں موجود ہو، عطر لگانا سنت مبارکہ ہے، عقل بھی بڑھتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے۔ نمبر 2، جو مرد حضرات ہیں وہ مسواک لازمی کیا کریں، انشاءاللہ اس سے عقل بھی بڑھتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے۔ نمبر 3، کوشش کیا کریں کہ لباس صاف ستھرا ہو، اگر آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں تو کام کرنے کے بعد بھی آپ کا لباس صاف ہو، نماز کے لیے لازم جائیں۔ بہت سے دوست ہیں کوئی ایسا کام کرتے ہیں اس کو کپڑے سے تبدیل کرنے پڑتے ہیں، مشکل پیش آتی ہے تو نمازیں رہ جاتی ہیں، تو خدا رہا ایسا نہ کریں، نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے ایک لازم کام کریں، آپ کو کوئی کھجور دے، آپ کو کوئی دودھ دے، آپ کو کوئی تکیہ دے، آپ کو کوئی بھی شخص عطر دے، کبھی انکار نہیں کرنا۔ یہ حضور نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں کوئی بھی دے انکار نہ کر، لے لی جائے، عطر ہے، تکیہ ہے، دودھ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ 3 کام بھی ضرور کر لیں، یہ 3 چیزیں بھی اپنے پاس ضرور رکھ لیں، جو بھی آپ کو عمل بتائے ہیں یہ بھی ضرور کریں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی اور سورہ جمعہ کی تلاوت ضرور کیا کریں، انشاءاللہ اس سے بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا آخرت میں کامیابیاں بلائیں سے عطا فرمائے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا. کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ سچ بولنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے. اپنے والدین کا خوب خوب خیال رکھیں، دعائیں لیں، اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، بھائیوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.